اس کے بعد پاکستان دولخت ہو گیا اور ہم نے اس 1969 کے قانون کو، یہ جو بقایا باقی پاکستان تھا، اس میں نافذ عمل رہا، لیکن اس میں سن 1972 کی لیبر پالیسی کے ذریعے کچھ تبدیلیاں کچھ لائی گئیں. ان تبدیلیوں کے ساتھ اس قانون کو مزید بہتر بنایا گیا. تو اس قانون کو جب مزید ہم نے 1969 میں بہتر بنایا گیا تو یہاں پہ لیبر کورٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، انڈیویجول گریونس کا ایک طریقہ کار بھی طے کیا گیا، اور کچھ ایسی بہت سی چیزیں اس لیبر پالیسی کے ذریعے سن 1972 میں مختلف لیبر قوانین کے اندر شامل کی گئیں، جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ محنت کشوں کو کچھ مراحت ملی، جبکہ کچھ ہمارا امپلائر طبقہ یہ کہتا تھا کہ اس لیبر پالیسی کے ذریعے کچھ ورکر فرینڈلی چیزیں زیادہ ہی شامل ہیں. لیکن بہرحال یہ سفر آگے چلتا رہا، اور اس کے بعد جب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو سن 1972 کے اندر جو ہم نے کچھ امینڈمنٹ کی تھی 1969 کے آئی آر او میں، اب ہمیں مزید کچھ آگے کی طرف پیش رفت کرنا چاہیے. تو اس پاکستان میں اس حوالے سے ایک بہت ہی سے کہتے ہیں منظم انداز میں ایک کام ہوا تھا کہ ہم نے جو موجودہ پاکستان میں اس وقت لیبر قوانین تھے اس کو ہم نے مزید سمپل بنانے کے لیے ایک جسٹس شفیع الرحمان کمیشن کا قیام عمل میں آیا. جس جسٹس شفیع الرحمان کمیشن نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو موجودہ لیبر قوانین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں. تو ہم نے قانون سازی کو سمپل اور سادہ بنانا ہے تاکہ دونوں فریقین امپلائر اور ورکر بآسانی قانون سازی کو سمجھیں. اس لیے کہ اس وقت اس ملک میں 77 لیبر قوانین رائج تھے. تو ان 77 لیبر قوانین میں بعض تو آؤٹ ڈیٹڈ تھے اور بعض کی ضرورت سرے سے ہی محسوس نہیں کی جاتی تھی. جسٹس شفیع الرحمان کمیشن کی رپورٹ جب سامنے آئی تو انہوں نے ان 77 قوانین کو بالکل سمپلیفائی کر کے یہ تجویز دی تھی کہ پورے ملک میں 6 لیبر قوانین ہونے، تاکہ 6 لیبر قوانین کے ذریعے ہم بآسانی اپنے معاملات کو طے کر سکیں اور دونوں فریقین قانون کے اس مندرجات کو، جو قانون میں جو چیزیں ہیں ان کو بآسانی سمجھ سکیں اور کسی الجھاؤ اور تناؤ کا ہم شکار نہ ہو سکیں. تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ایک یہ تھی کہ انڈسٹریل ریلیشن کے آرڈیننس کو سن 2002 میں ہم نے دوبارہ سے اثر نو ترتیب کیا، لیکن ہماری بیس وہی تھی آئی آر او 1969. لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ جو قانون 2002 کا تھا اس سے پہلے بڑی مشاورت ہوئی اور ایک ہمارے یہاں ایک تنظیم تھی جو اب تنظیم موجود تو ضرور ہے لیکن اس کی افادیت ہم کھو بیٹھے ہیں، جس کا نام ویبکاپ ہے، ورکرز امپلائر بائیلیٹرل کونسل آف پاکستان. یہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ کچھ صنعت کاروں اور آجروں نے مل کر کے یہ تنظیم بنائی تھی کہ معاملات کو باہمی افہام و تفہیم سے طے کیا جائے گا. اور اتفاق یہ ہے کہ جسٹس شفیع الرحمان کمیشن کے ذریعے آئی آر او 2002 کا جو ڈرافٹ تھا وہ دونوں فریقین کو دے کر کے اس وقت کے وزیر محنت مرحوم عمر اصغر خان نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ آپ دونوں اصل فریقین اس معاملے کے اس چیز کو بیٹھ کر کے طے کریں اور جو چیز آپ طے کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگی. لیکن بدقسمتی سے عمر اصغر خان مرحوم اس دوران حکومت سے علیحدہ ہو گئے اور وہ ڈرافٹ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ پڑ گیا جنہوں نے اس متفقہ ڈرافٹ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کا ایک قانون بنا دیا جس کو انڈسٹریلیشن آرڈیننس 2002 کے نام سے پہچانا جاتا ہے. گرچہ وہ بہت مختصر عرصے کے لیے چلا اور اس قانون پر نہ صرف سیاسی جماعتوں بلکہ آجروں اور ٹریڈ یونین تمام اس قانون سے متفق نہیں تھے بلکہ اس پہ معترض تھے کہ ہمارے اس متفقہ ڈرافٹ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی. اس کے بعد ایک سیاسی ہلچل تھی، اس سیاسی ہلچل میں اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین محترمہ بینظیر بھٹو نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اس قانون کو جو انڈسٹریلیشن کا ہے
مزدوروں کی امنگوں کے مطابق ہم اثر نو ترتیب دیں گے۔ بہرحال وہ محترمہ شہید تو اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن سن 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو اس وقت کی پارلیمنٹ نے سن 2008 کے اندر اسی 1969 کے اسپورٹ کو فالو کرتے ہوئے سن 2000 کے قانون کو ریپیل کرتے ہوئے 2008 میں انڈسٹریلیشن کا قانون بنایا، جبکہ وہ قانون بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ اشکوئی کے لیے کافی تھا، لیکن بہرحال ٹریڈ یونین کے حلقے اس پہ معترض تھے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں شامل نہیں کی گئی تھی جس پر ہمیں یہ ایک دونوں فریقین کو ایک ہی چیز تسلی دلائی گئی کہ صاحب یہ جو 2008 کا قانون ہے اس کو صرف 30 اپریل 2000 تک نافذ العمل رہے گا، اور 30 اپریل 2010 کے بعد ایک نئی قانون سازی کی جائے گی جس میں دونوں فریقین بیٹھ کر کے معاملات کو طے کریں گے۔ لیکن اتفاق یہ رہا کہ 30 اپریل 2010 کو وہ انڈسٹریلیشن کا لا جسے 2002 کا IRO کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ ریپیل کر دیا جائے گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 16 اپریل 2010 کو 18ویں آئینی ترمیم وجود میں لائی گئی۔ تو اس 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے لیبر کے قانون کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو جب لیبر کے قوانین کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جب تک صوبے اپنے لیبر قوانین نہیں بنا لیتے تو وہ تمام وفاقی لیبر لاز اپلیکیبل ہوں گے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ 30 اپریل 2010 کو جو IRO 2002 تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب 30 اپریل 2010 کے بعد جو پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ انڈسٹریل ریلیشن کے سبجیکٹ پر کوئی قانون وجود میں نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیگر معاملات کے لیے تو قانون موجود تھے لیکن انڈسٹریل ریلیشن کا کوئی لا موجود نہیں تھا۔ تو چاروں صوبوں میں ایک عجیب بے چینی کا عالم تھا۔ لیبر کورٹس نے کام کرنا چھوڑ دیے تھے، لیبر ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا چھوڑ دیے تھے، کوئی ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کا عمل نہیں ہو رہا تھا، چینج آف آفس بیئرر کا کوئی عمل نہیں ہو پا رہا تھا، جو تنازعات کنسیلیٹر کے پاس تھے وہ ایز اٹ از پڑے ہوئے تھے، لیبر کورٹس اور NIRC تمام نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس وقت کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم ہر صوبہ اپنی ضرورت کے تحت انڈسٹریل ریلیشن کا قانون بنائے، جبکہ باقی جو وفاقی قانون تھے وہ اپنی جگہ نافذ العمل تھے اور صوبے اسی کے ذریعے اپنا کام چلا رہے تھے۔ لیکن جو انڈسٹریل ریلیشن کا معاملہ تھا، جو انتہائی اہم معاملہ تھا، وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ٹھپ ہو کر کے رہ گیا تھا کاروباری زندگی۔ تو چاروں صوبوں نے جلد بازی کے اندر اپنے اپنے قوانین بنائے، لیکن وہ قوانین کٹ اینڈ پیسٹ کا نتیجہ تھے، یعنی کوئی جدت پسندی نہیں تھی، بلکہ وہی IRO 1969 اور IRO 2002 کو اور 2008 کو، ان تینوں قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں نے جلد بازی کے اندر چاروں صوبوں میں اپنے لیبر قوانین تشکیل دیے اور اس کو انفورس کر دیا۔ پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ وفاقی قانون انڈسٹریل ریلیشن کا وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ صنعتیں جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اپنے کاروباری اور تجارتی اور صنعتی معاملات چلا رہی ہیں، ان کے لیے کون سا رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا۔ تو اس کے لیے 4 صوبوں کے قانون سے ہٹ کر کے انڈسٹریلیشن ایکٹ 2012 گیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات کے تحت اس میں لیبر قوانین نافذ ہیں جو انڈسٹریل ریلیشن کے سبجیکٹ کو کور کرتے ہیں۔ اب یہاں ابہام یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 5واں ہے وفاقی انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012، اس کے تحت ایک ٹرانس پروونشل کی اصطلاح لائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانس پروونشل ادارے وہ ہیں جو ایک سے زائد صوبوں میں کام کر رہے ہیں، تو وہ اب ٹریڈ یونین رجسٹریشن کے لیے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC کے محتاج ہیں۔
میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے اس ملک میں لیبر قانون سازی کا ایک اچھا موقع ضائع کر دیا. ہمیں اثر نو پورے ملک میں لیبر قانون سازی کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے سامنے گائیڈ لائن موجود تھی. جسٹس شفیع الرحمان کمیشن رپورٹ کی روشنی میں جو 6 حصوں میں لیبر قوانین کو تقسیم کیا گیا تھا، تو ہمیں چاروں صوبوں کو اتفاق رائے سے اس اسپرٹ کو فالو کرتے ہوئے فریقین کو بیٹھ کر کے نئی قانون سازی کرنی تھی اور اس ملک میں زیادہ سے زیادہ 6، 8 یا 10 لیبر قوانین بنانے چاہیے تھے، جس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا اور وفاق کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ دیکھیں یہ لیبر قوانین کا معاملہ جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO سے ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف ہیومن ڈکلیریشن سے ہے. تو ہم جواب دیں نہ صرف قومی سطح پر ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہم جواب دیں ہیں کہ اگر ملک میں کوئی وائلیشن ہوتی ہے، حقوق انسانی کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ہم جواب دیں ہیں انٹرنیشنل فورم پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیبر قوانین اور انڈسٹری ریلیشن کا جو موضوع ہے وہ کوئی صوبائی اور قومی معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، اور اس معاملے کو بین الاقوامی طور پر ہم نے پیش کرنے کے لیے ہمیں اس موضوع کو وفاق میں ہی رکھنا لازم تھا، یا اگر وفاق میں نہیں رکھتے تو کم از کم چاروں صوبوں کو متفقہ طور پر قانون سازی کرنی تھی، اور قانون سازی اس انداز میں کرنی تھی جو آسان ہو، سادہ ہو اور سہل ہو. بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آج تک ریاستی سطح پر انڈسٹریل ریلیشن کے سبجیکٹ کو اہمیت نہیں دی گئی، اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا. اور خاص طور پہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کا رویہ ہے اس معاملے میں کہ وہ بھی ان تعلقات کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ ان تعلقات کے ذریعے بنیادی طور پر ہم انڈسٹریل پیس کو پرچیز کرتے ہیں. اگر یہ تعلقات ہمارے درمیان احترام کے جذبات کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے تو ہم معاملات کو افہام و تفہیم سے بہتر انداز میں رواں دواں رکھیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صنعتی تعلقات کی اہمیت کو اور اس کی حفاظت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم ان کی اہمیت اور حفاظت سے بالکل لا تعلقی اختیار کیے گئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دونوں فریقین کو باہمی احترام کے جذبوں کے ساتھ ان تعلقات کو فروغ دینا چاہیے، اور بنیادی طور پر یہ فقدان ہے اس بات کا کہ ہم دونوں فریقین کے مابین اعتماد اور مفاہمت کا شدید فقدان ہے، اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان دونوں فریقین کے درمیان وہ صنعت کار ہوں یا مزدور کی تنظیمیں ہوں، ہمیں ان تعلقات کو بہتر طریقے سے پروان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ صنعتی ترقی، استحکام اور فروغ کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر کے، اور خاص طور پر جو آج کے اس گلوبل دور میں ہے، ہمیں اس دو طرفہ تعلقات کو گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ان تعلقات کو استوار کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اگر ہم اس تعلقات کو دیکھیں تو ہم اس تعلقات کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہم پروڈکٹیوٹی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے اداروں میں ایبسنٹزم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم وسائل کا پراپر یوز کر سکتے ہیں، جو وسائل کا ویسٹیج ہو رہا ہے اس کا ہم پراپر یوز کر سکتے ہیں. اگر ہم دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کی فضا ہو تو ہم نہ صرف پروڈکٹیوٹی، ایفیشینسی، ایبسنٹزم کو کنٹرول، ریسورسز کا مناسب استعمال، ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اصل چیز ہے ول. تو میں بنیادی طور پہ یہ کہتا ہوں لائف ایٹ ایز بائی ڈیمینشنگ دا پرابلم. ہم پرابلم کو ڈیمینش نہیں کریں گے تو ہماری لائف ایٹ ایز نہیں ہوگی، اور صنعتی تعلقات میں یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی انتہائی اہم چیز ہے کہ آج کے دور میں جہاں ہمیں گلوبلائزیشن کے اس چیلنجز کا مقابلہ ہے، ہمیں ہائیلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کا مقابلہ ہے، معاملات کو الجھاؤ کی طرف لینا چاہیے. اب میں تھوڑا سا ٹریڈ یونین کے پس منظر
बताता हूँ कि ट्रेड यूनियन के पस मंजर को अगर हम देखें तो एक तो है हमारी पब्लिक सेक्टर की, जहाँ पब्लिक सेक्टर की ट्रेड को बराह रास्त इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि इदारे में इस्तेकाम हो, इदारे में तरक्की हो, जबकि इसके बरक्स जो निजी शो, जो पब्लिक, जो प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर जो मैनेजमेंट है हकीकतन उसकी अहमियत प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होती है, उसकी अहमियत प्रोडक्शन की तरफ होती है। लेकिन जब प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी की अहमियत को आप देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां आप लोगों के उन बेसिक राइट्स की तरफ भी देखते हैं कि वो मेहनत करने वाले हाथ हैं, उनकी अहमत को तस्लीम किया जाए, उनका ड्यूज उनको एक पार्टनर बना करके हमें ट्रीट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे इदारों में जो मेरा अपना एक प्राइवेट सेक्टर का जो तजर्बा है कि हमारा सनतकार पॉकेट ट्रेड यूनियनिज्म को फरोग देने की बात करता है। मैं कहता हूँ भाई पॉकेट ट्रेड यूनियनिज्म को फरोग न दें, बल्कि फ्रेंडली ट्रेड यूनियनिज्म को फरोग दें कि ट्रेड यूनियन को अपना दोस्त बनाएं, उसको अपना साथी बनाएं, उसके साथ बैठ करके डिस्कस करें। और जापान की मिसाल हमारे सामने है कि जापान का इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी ट्रेड यूनियन को साथ बिठा करके प्रोडक्शन टारगेट तय करता है, प्रोडक्शन टारगेट को तमाम ट्रेड यूनियन की सपोर्ट करता है कि आप जिम्मेदार हैं प्रोडक्शन टारगेट मुकम्मल करके देने के। तो काश पाकिस्तान में भी हमारे प्राइवेट सेक्टर इस चीज को समझे और उस फरीक को बिठा करके उसकी अजमत को तस्लीम करते हुए गिव एंड टेक की बुनियाद पर। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज हक होता है, बल्कि बेहतरीन बाहमी जो एकल नेगोशिएशन है वो गिव एंड टेक के लिए रास्ता हमवार करते हैं। तो हमें गिव एंड टेक के फार्मूला को सामने रखते हुए रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना है, जिसमें दोनों फरीकैन एक दूसरे को अहमियत है। मैं समझता हूँ कि इब्तदाई गुफ्तगू तो मैंने इस हद तक काफी कर ली। तो राजा साहब इस मामले से अगर कुछ अपने ख्यालात बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बेहतरीन तरीके से एवोल्यूशन पूरी हिस्ट्री जो है वो मुझ जैसे नाक़िस तालिब इल्म के सामने भी बहुत अच्छे तरीके से आसान करके समझा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा पूरा फायदा हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी इससे बिल्कुल मुस्तफीद होंगे।